اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس آپ کے پاس قطعی علم آ جانے کے بعد بھی جو شخص آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے تو آپ فرما دیجئے کہ آ جاؤ، تم اور ہم بلائیں اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو، تمہاری عورتیں ہماری عورتیں تمہاری عورتیں، اور ہم اپنے آپ کو یعنی ہم اپنے نفس کو اور تم اپنے نفس کو، پھر ہم سب اور تم سب مل کر خوب دل سے دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔ یہ مباہلے والی آیت ہے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک یہی سچی باتیں ہیں اور کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اللہ ہی بڑے غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر اگر وہ انکار کرے تو اللہ بے شک خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 64 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم یعنی پیور ہونے میں برابر اور مشترک ان کامن، مطلب اس کے معنی مشترک کے معنی ان کامن ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ہم سے کوئی کسی کا رب نہ بنائے، ہم میں سے ایک دوسرے میں سے کسی کا رب نہ بناؤ۔ پھر وہ حق سے منہ موڑیں تو تم کہہ دو کہ تم ہمارے اس اقرار کے گواہ ہو کہ ہم تو مانتے ہیں، اگر کوئی منہ پھیر لیے تو چھوڑ دو ان کے حال پہ۔ آیت نمبر 65 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، تم کیوں حجت کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جبکہ تورات اور انجیل تو ان کے زمانے کے بہت عرصے کے بعد ہی نازل ہوئی تھی، کیا تم پھر سمجھتے نہیں ہو؟ آیت نمبر 66 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہاں تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں تو حجت کر ہی چکے تھے جس سے تم کو کسی قدر تو واقفیت تھی، سو ایسی بات میں کیا حجت کرتے ہو جس سے تم کو اصل واقفیت نہیں، اور اللہ تو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جو چیزوں کے بارے میں تم کو معلوم ہے اس کے بارے میں حجت کرتے تم، اور جو چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم تو بھی اس بارے میں بھی حجت کرتے تم، بلکہ اللہ پاک آیت میں یہ فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 67 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، البتہ وہ سیدھے راستے پر چلنے والے مسلم تھے اور وہ مشرکین میں سے بھی نہ تھے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بلا شبہ سب آدمیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زیادہ خصوصیت رکھنے والے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا، اور یہ نبی ہے اور یہ ایمان والے بھی ہے، اللہ تو ہے ہی ایمان والوں کا مددگار۔ آیت نمبر 69 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کو دین حق سے گمراہ کر دے، اور وہ کسی کو بھی گمراہ نہیں کر سکتے مگر وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ اس کا احساس نہیں رکھتے۔ اہل کتاب والے چاہتے ہیں کہ جو بھی دین حق کو فالو کرتا ہے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دے، ان کو پھیر دے دین سے، لیکن وہ لوگ کسی کو گمراہ نہیں کر پاتے، اور آخر میں جو سو خود کو ہی گمراہی میں ڈھکلتے رہتے، اور اس چیز کا لوگوں کا احساس بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیت سے کیوں انکار کرتے ہو جبکہ تم خود گواہی دیتے ہو۔ آیت نمبر 71 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، تم حق و باطل کو کیوں ملا دیتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم خوب جانتے ہو کہ کیا حق ہے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اہل کتاب میں سے بعض نے کہا کہ تم اس جو مسلمانوں پر اترا یعنی قرآن شروع میں ایمان لاؤ اور آخر دن میں انکار کر دو، عجب کیا وہ اہل ایمان اس ترکیب سے ایمان سے پھر جائیں۔ یہ لوگ اہل کتاب والے بعض لوگ اس میں ایسے تھے کہ وہ لوگ بولتے تھے کہ تم مسلمانوں پہ جو نازل ہوئی قرآن پہ شروعاتی دنوں میں ایمان لاؤ، پھر آخری دنوں میں جو اس کا انکار کر دو،
اہل ایمان والوں کو کیا معلوم پڑیں گا؟ آیت نمبر 73 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ کہنے لگے اور تم کسی کے سامنے سچے دل سے اقرار مت کرنا مگر اسی کے سامنے اقرار کرنا جو تمہارے دین کا پیرو ہو، فالوور ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت ہے، یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی یہ چیز مل رہی ہے جو تم کو ملی تھی، یا یہ کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ تم پر غالب آ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرما دیں، اور اللہ تو بڑی وسعت والا ہے اور ساتھ ہی خوب جاننے والا بھی۔ یہ آیت میں اللہ پاک یہ فرما رہے کہ یہ لوگ جو بولتے کہ اپنے دل کی باتیں سچے دل سے، جو اقرار سچے دل میں جو ہے دل کی باتیں، وہ صرف ان لوگوں کے سامنے ظاہر کرو جو ان لوگوں کے دین کو فالو کرتے، باقی دوسروں کے سامنے نہیں کرنا، بلکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو بول لیتے، اور جو سو لوگ یہ سمجھتے کہ اللہ کے نزدیک یہ لوگ ہیں، اور لوگ اس چیز سے جلتے حسد رکھتے کہ کہیں جو ہے سو کوئی ہم سے آگے نہ بڑھ جائے، اللہ کے قریب کوئی ہم سے نہ آگے چل جائے بول کے۔ اور اللہ تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ کا ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو دے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ہی جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے، اور اللہ تو ہے ہی بڑے فضل والا۔ آیت نمبر 75 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اہل کتاب میں کوئی ایسا بھی ہے کہ تم اگر اس کے پاس انبار کا انبار یعنی بہت سارا مال بھی امانت میں رکھ دو تو وہ مانگتے ہی لا کر رکھ دے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ بھی تم کو ادا نہ کریں گے جب تک تم ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ۔ یہ امانت کا ادا نہ کرنا اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے مال میں کوئی الزام نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں، جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، جھوٹ لگاتے ہیں کہ ہے جبکہ وہ خوب جانتے ہیں۔ جب کبھی اہل کتاب میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں، تھوڑے لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس امانت رکھا رہے، کچھ بھی بہت ساری چیزوں کا بھی امانت رکھا دی تو آپ جب مانگیں گے تو لوگ آپ کو واپس کر دیں گے، اور بس ایسے بھی ہے جو لوگوں کے پاس دے دیے تو لوگ یوز کر لیتے اور واپس نہیں کرتے، لوگوں کے سر پہ سوار ہو جاؤ، لوگوں کے پیچھے لگ جاؤ آپ، تو بھی لوگ جو سے واپس نہیں کرتے اس چیز کو۔ آیت نمبر 76 میں اللہ پاک فرماتے ہیں الزام کیوں نہ ہوگا، جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا تو اللہ متقیوں کو محبوب رکھتا ہے۔ متقی یعنی تقوی والے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو اللہ کے عہد پر اور اپنی قسموں پر تھوڑا سا معاوضہ لے لیتا ہے اور ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور نہ ان کو اللہ سے کلام کرنے کا موقع حاصل ہوگا، اور نہ قیامت کے دن اللہ ان کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو بھی جو ہے سو قسم یہ کانٹریکٹ کراتے، عہد مطلب جو ہے سو کانٹریکٹ، تو عہد کرتے، قسم کھاتے اور بعد میں اس سے جو سو معاوضہ تھوڑا لے دے کے جو ہے سو پلٹ جاتے اس پہ سے، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ والوں سے کلام بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ والوں کو دیکھیں گے محبت کی نظر سے، اور ان لوگوں کے واسطے آخرت میں دردناک عذاب ہے جو بھی اپنے وعدے سے پلٹیں گے۔ عہد کرنا یعنی وعدہ کرنا۔ آیت نمبر 78 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور بعض ان میں ایسے بھی ہے کہ اپنی زبانوں میں کتاب پڑھتے وقت زبان موڑ لیتے ہیں تاکہ تم ملائی ہوئی چیز کو بھی کتاب کا جز سمجھو جبکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ لفظ یہ مطلب اللہ کے پاس کا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور جانتے نہیں ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ لوگ جو ہے سو آپ پڑھ رہے، اپنی کتاب پڑھ رہے تو اس میں لوگ زبان موڑ لیتے، ٹویسٹ کر لیتے چیزوں کو، اور جو کتاب میں نہیں ہے اس کو بھی ملا کے پڑھ لیتے تاکہ پڑھے سوالوں کا دکھنا کہ وہ کتاب میں ویسا موجود ہے۔
اور لوگوں کو جو ہے سو جھوٹ پڑھ لیتے ہیں اس میں لوگ، اور لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ جو لوگ بول لے رہے وہ لوگ کہ وہ سب جھوٹ ہے جو پڑھ رہے وہ لوگ ہم۔ آیت نمبر 79 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کسی بشر سے یہ ممکن نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے، وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ کہے گا اللہ والے بن جاؤ، اس وجہ سے کہ ہم کتاب سکھاتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ جس کو کتاب دے اور حکمت دے، نبوت عطا فرمائے، وہ کوئی نبی ایسا نہیں بولتے کہ تم جو ہے سو ہماری عبادت کرو، ہمارے فرما بردار بن جاؤ، ہمارے بندے بن جاؤ بلکہ اللہ کو چھوڑ دو بلکہ وہ لوگ یہ بولتے کہ اللہ کے بندے بنو، اللہ کے فرما برداری کرو، عبادت کرو، بلکہ کتاب کے بارے میں سکھاتے بھی اس میں وہ لوگ۔ آیت نمبر 80 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور نہ حکم دیں گے کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ آیت نمبر 80 میں اللہ پاک فرما رہے کہ کیا نبی، کوئی بھی نبی تم کو فرشتوں کو اور نبیوں کو امام اپنا رب بنا لو، بلکہ تھوڑی بولیں گے، وہ تم کو کفر کا حکم تھوڑی دیں گے جبکہ تم آلریڈی مسلمان ہیں، تو کیوں کوئی نبی تم کو کفر کا حکم دیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔